سبزیوں سے میری محبت کے اظہار کو آلو گردی کی صورت میں پسند کرنے کا شکریہ۔ اسی سلسلے میں ایک نئی سبزی کے ساتھ حاضر ہوں جس کو ساگ کہا جاتا ہے۔ ساگ ایک سبز رنگ کی ڈھیٹ قسم کی سبزی ہوتا ہے۔ ڈھیٹ اس لیے کہ جس گھر میں گھس جائے 2 ماہ پڑا رہتا ہے۔ سردیوں کے کچھ ماہ تو اس کی حیثیت گھر کے فرد جیسی ہو جاتی ہے۔ ناشتے، لنچ اور ڈنر میں ماؤں کو اتنی فکر اپنے بچوں کی نہیں ہوتی جتنی ساگ کی ہوتی ہے۔ اکثر گھروں میں ارے ساگ کہاں ہے جیسے جملے تواتر سے سننے کو ملتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ساگ میں کیلشیم، پوٹیشیم، فولاد، فاسفورس اور آلو بھی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اکثر قدامت پسند گھرانوں میں ساگ میں آلو نہ ڈالنا ساگ کی توہین سمجھا جاتا ہے۔ بعض گھروں میں تو اتنے برتن نہیں ہوتے جتنی قسموں کا وہاں ساگ بنا ہوتا ہے۔ مشہور فیس بکی مورخ وصال خان اپنے ایک سٹیٹس میں فرماتے ہیں کہ ساگ کو چاہے 5 منٹ پکاؤ چاہے 5 گھنٹے، یہ اپنا رنگ نہیں بدلتا۔ اگر اس کے کچھ اور کلرز مارکیٹ میں لانچ کر دیے جائیں تو یہ ایک اچھی خاصی سبزی ثابت ہو سکتا ہے۔ ساگ کے متعلق عورتیں اتنی ایموشنل ہوتی ہیں کہ اگر آپ اپنی امی کے سامنے ساگ کی برائی کر دیں تو وہ رو بھی سکتی ہیں۔ فی زمانہ اگر کوئی فرد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کبھی ساگ نہیں کھایا تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر وہ یا اس کا کوئی رشتہ دار پنجاب میں نہیں رہتا۔ پنجاب کے ضلع جھنگ کی چوڑیاں، مولوی اور ساگ پورے ملک میں مشہور ہیں۔ اگر کوئی دور پرے کا رشتہ دار گاؤں سے مہمان بن کر آئے اور ساگ ساتھ نہ لائے تو پھر یا تو وہ رشتہ دار نہیں رہتا یا پھر مہمان نہیں رہتا۔ ساگ کی ایک اور خراب بات یہ کہ ایک دن پکاؤ تو ہفتہ چل جاتا ہے۔ جو لوگ ساگ کو قریب سے جانتے ہیں انہیں اچھی طرح علم ہوگا کہ اسے کھا کر بندہ خراب ہو جائے تو ہو جائے، یہ خود کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست جو کہ ڈاکٹر ہیں فرماتے ہیں کہ ساگ انسانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ جسم کی کسی چیز کو چھیڑتا ہی نہیں، جیسا اندر جاتا ہے ویسا ہی باہر نکل جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ ساگ اور آگ جس گھر کو لگ جائے وہ مشکل سے ہی بچتے ہیں۔ ساگ کے متعلق تاریخ ایسے ہی خاموش ہے جیسے ہم ہر روز سامنے ساگ کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بات پاکستان کی ہو تو اس کے جھنڈے اور ساگ میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جھنڈے کا ڈیزائن بنانے والا اس وقت ساگ کھا رہا تھا، اس لیے ہو بہو ساگ والا رنگ دے دیا، اور شاید ساگ میں مکھن بھی موجود تھا اس لیے ساتھ سفید رنگ بھی شامل کر دیا۔ وہ تو شکر ہے حفیظ جلندری کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، ورنہ قومی ترانہ بھی ساگ سرزمین شاد باد سے شروع ہوتا۔